معاویہ کے لشکر کے اندر جب باہر سے آ رہے تھے، اما عائشہ کے کجاوے پر آ کر تیر لگا، اما عائشہ اونٹ سے نیچے، اتنا بڑی منافقت تھا۔ جب نیچے گرے، اب امیر معاویہ کو بھی غصہ آ گیا کہ حضرت علی خلیفہ چہار، داماد رسول، لاڈلی بیٹی، ان کے گھر میں حسین کا باپ، حسن کا باپ، اور وہ ایسا کام کرائے کہ مسلمانوں پر عائشہ پر تیر چل رہا ہے۔ جب تیر چلے، یہ میں اور آپ کی اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جس بات پر اتفاق کر لے وہ میری سنت بن جاتی ہے۔ میرا نبی قدم اٹھائے، ذرا جاگنا، میرے لفظ کو سمجھنا، میرا نبی قدم اٹھائے سنت بن جائے، میرے نبی قدم رکھے تو جنت بن جائے۔ میرا نبی قدم اٹھائے سنت بن جائے، قدم رکھے تو جنت بن جائے۔ آج جب یہ لڑائی ہوئی، کہنا سننا آسان ہے، 14,000 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید۔ کتنے؟ 14,000۔ لیکن اس وقت کی میں عالم بتا رہا ہوں جہاں سے بات چلی، یہ شمر جو تھا نا، شمر اس وقت یہ امیر معاویہ کے موافق تھا، حضرت علی کے مخالف تھا۔ کربلا میں آئے گا نا بھی، شمر آ رہا ہے کربلا، منافقت کا عالم بتا رہا ہوں۔ یہاں پر حضرت علی کے مخالف تھا، امیر معاویہ کے موافق تھا، تیر چلانے والا ظالم ایمان والوں پہ حضرت معاویہ کی طرف سے یہی ظالم، صحابہ کا ملیہ میٹ کرایا، وہاں شہید کرایا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا، نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت ہے، غافل ماتم کو عبادت سمجھ لے۔ اب یہ چلے، حضرت امام حسین جب وہاں پہنچے، اب یہ شمر نے، ابن زیاد نے، ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت امام حسین یزید کے پاس چلیں گے تو یزید تو بات مان لیں گے، وہ تو تیار بیٹھے، آل رسول کی بات مانیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، کوفہ سے، جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں 12 میل پر یہ میدان کربلا ہے، وہاں جا کر امام حسین کا گھیرا دیا۔ جب وہاں پر گھیرا دیا، اب اندازہ لگائے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، انسان اگرچہ سمجھے نہ سمجھے، جب میرے نبی اللہ نے فرش عرش پر اٹھائے، کہاں پر اٹھائے، کہنا سننا آسان ہے، میرے نبی کو، میرے محبوب کو، میرے رسول کو، میرے رہبر اور پیشوا اور امام کو اللہ نے جب فرش اٹھایا، وہاں پر اٹھایا جہاں پر دو جہاں ختم ہو گئے، یا رسول تھا یا میرا اللہ۔ وہ بھی 27 رجب کی تاریخ تھی جب میرے نبی فرش عرش پر جا رہے، اور جب امام حسین خانہ کعبہ سے، کعبہ مکہ سے جب میدان کربلا کی طرف جا رہے، تو وہ بھی کیا ہے 27 تاریخ، دروازہ بند کر دیا، وہ بھی کیا ہے 27 تاریخ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلتے 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 جب وہاں پر ان کا گھیرا کر لیا، گھیرا کرنے کے بعد اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ آگے جانے دیتے نہ پیچھے جانے دیتے۔ اب خود اندازہ لگائیں، امام حسین کے ساتھ جو بندے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بلکہ 72 افراد۔ کتنے تھے؟ 72 افراد۔ 70 سال کا بوڑھا بھی، مجاہد بھی موجود تھا، نوجوان کا سردار بھی، علی اکبر بھی موجود تھا، امام حسین بھی موجود تھے، ادھر فاطمہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی موجود تھے۔ جب یہ 72 قافلہ 72 افراد کا وہاں پر تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ادھر ادھر سے تکلیفیں دی، آج میرے عزیزوں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تکلیفیں آنے شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عرش کی طرف دیکھتے، یا اللہ کیا تم اپنے رسول سے راضی نہیں ہے؟ کیا تم میرے بابا علی سے راضی نہیں ہے؟ کیا تم میرے نانا رسول سے راضی نہیں ہے؟ کیا میری مادر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہیں ہے؟ آج اس کی اولاد میدان کربلا کے اندر، جب امام حسین رضی اللہ کے پاس جو مشکیزہ تھا، پانی کا راشن پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آج میں اور آپ
15 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھ کر اتنی سی شکل نکل آتی ہے، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے کلمہ کو طرح طرح کے بہانے لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جی میرے اندر جو ہے نا پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ آج اس روزے کے اس 15 سے 14 گھنٹے کے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ یاد نہیں ہے کہ جب عثمان غنی کا 40 روز تک پانی بند کر دیا تھا؟ وہ یاد نہیں ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں بھاگے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، جو پانی تھا وہ بھی ختم، جو راشن تھا وہ بھی ختم۔ بچے اب خیمے کے اندر اپنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ ننھے منھے اصغر چھوٹا مجاہد جو امام حسین کا چھوٹا بیٹا ہے، جب وہ بلبلا اٹھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو میدان کربلا کے اندر لے گئے اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا ارے ظالموں، قصور ہو سکتا ہے تو میرا ہو سکتا ہے، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا 8واں روز بھی گزرا، 8 محرم بھی گزر گئے۔ 10 محرم الحرام کی جو رات تھی نا، تو شمر ظالم اپنے ناپاک ارادے سے، ظاہری بات ہے جو آل رسول کو قتل کرنے والا وہ اچھا ارادہ رکھتا ہے، وہ تو خود بھی پلیت تھے، ناپاک بے ایمان۔ ادھر سے ہر اور ادھر سے شمر آمنے سامنے آئے۔ جب ہر نے اپنی عقل مندی سے کام لیا، جس کو رب توفیق دے دیتا ہے نا ہدایت، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جب رب کی طرف سے جس کے دل پر مہر لگ گئی، بے ایمانی کی نیت پلٹ گئی، اس کو پوری دنیا مل کر محبت، اس کو ہدایت نہیں۔ اب ہر نے کہا بھئی بات سن لو، سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جمعے کو درس کے اندر عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا جس نے حق کو پہچان لی اور جانا کہ میرا مسلمان بھائی حق پر ہے اور اس کے باوجود وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے، یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے عام جملہ بول رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ جنت میں داخل تو کیا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب، جو حق کو جان کر پھر لا علمی کا اظہار کرے، حق کو جان کر اپنے آپ کو بچائے۔ حر نے کہا دیکھو اے شمر، تو نے بھی ایک گروہ کا انتخاب کر لیا، میں نے بھی ایک قافلے کا انتخاب کر لیا، تو نے جہنم کا انتخاب کیا، میں نے جنت کا انتخاب کیا۔ میں ظاہری بات ہے آل رسول حق پر ہے، میں انہیں کے ساتھ رہوں گا، کل قیامت کے دن میں امام حسین کی اتباع میں اٹھوں گا، یہ میرے سردار ہوں گے، اور تو کل قیامت کے دن اور ابن زیاد اور یزید کے قافلے میں اٹھے گا، تو کہ وہ سارے کے سارے جہنمی، تو جہنم میں جائے گا، میں جنت میں۔ اس نے انتخاب کر لیا۔ انتخاب کرنے کے بعد اب کیا ہوا؟ شمر نے مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا امام حسین رضی اللہ عنہ نے۔ جواب دیا، شام کا وقت تھا کہ وہاں پر گیا کہ دیکھو لوگوں، میں آل رسول سے ہوں، فرزند پیغمبر ہوں، اور میں تم سے کوئی سونا چاندی کی اقتدار کے میں یہاں پر جنگ لڑنے نہیں آیا، لیکن مجھے ایک رات عاریتاً ادھار دے دو۔ کیا کر دو؟ ایک رات مجھے، یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا اور 10ویں کی کیا تھی؟ رات تھی، یہ رات مجھے عاریتاً ادھار دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو یہ رات دے۔ اب میرے عزیزوں اس رات کے اندر کیا کہ امام حسین، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں سے مل لیے، فلاں کا اقتدار بچا لیا، فلاں کے ہم نے وہ سیاست بچا لی، فلاں کا ہم نے گھر بچا لیا۔ میں قربان جاؤں امام حسین پر۔ امام حسین جیسا نہ آج تک عابد پیدا ہوا، نہ زاہد پیدا ہوا، نہ مجاہد پیدا ہوا، نہ سب سلار پیدا ہوا، نہ جنرل پیدا ہوا، اور ہسٹری سے بڑھ کر کیا کہ جس کے بارے میں میرے نبی کہہ گئے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے کے اندر گئے، قرآن کھولا، قرآن کھول کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اللہ تیرا حکم ہے نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری مدد فرما۔ یا اللہ تو نہیں دیکھ رہا کہ ظالم تلوار لے کر کھڑے، میرے خون کے پیاسے کھڑے ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ پوری رات روتے رہے۔ حضرت
زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ پوری رات سجدے میں پڑے پڑے روتے رہے، صبح کو میں نے زمین کو دیکھا تو آنسوں کی وجہ سے وہ بھی تھا۔ اللہ سے سمجھوتا کر رہے ہیں، اللہ سے مذاکرہ کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی کہا، بچوں کو بھی کہا، چچا زاد بہن بھائیوں ان کو بھی کہا کہ تم بھی کیا کرو، رب کی طرف رجوع کرو، رب کی طرف رجوع کرو۔ جب صبح کا وقت ہوا ظالموں نے کہا آ جاؤ میدان میں، آج کے بعد اب کوئی رعایت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے بیٹے علی اکبر باہر نکلے، وہ جب باہر نکلے لڑتے گئے، جب انہوں نے اپنے ایمان کی جوہر دکھائے تو اس وقت سارے بے ایمانوں کی ہوائیں نکل گئی۔ ابن زیاد کے لشکر پیچھے ہٹ کھڑا ہوا۔ اسی اثناء کے اندر ابن زیاد نے ایک شخص بھیجا کہ بھائی یہ ہمیں تکہ بوٹی کر رہے لشکر اور بھیج۔ لشکر جب اور آیا تو ایک ظالم نے علی اکبر کے پیچھے سے وار کیا، سر قلم ہو گیا، یہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ کہ بات دیگر مجاہد بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، بچے بھی گئے، آخر میں ننھا منا بچہ علی اصغر جب بچا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان کربلا میں گئے۔ کہا لوگوں ساری زیادتی میری ہو سکتی ہے، آل رسول سے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ ایمان گناہوں سے کیا تھے؟ محفوظ۔ کیا تھے؟ محفوظ تھے۔ یہ کبھی شک نہ کرنا کہ صحابہ سے گناہ ہو گئے۔ صحابہ سے جو کام ہوا وہ میرے اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے کرا ہے۔ صحابہ گناہوں سے محفوظ تھے، میرے نبی انبیاء معصوم تھے۔ اب جب امام حسین اس کو لے کر گئے اور کہا کہ ظالموں اس کو تو چھوڑ دو، ان میں سے ایک ظالم نے تیر چلایا جو پیاس اور بھوک کی وجہ سے ننھے منھے اصغر جو رو رہے تھے، منہ پھٹا ہوا تھا، تیر جا کر حلق میں لگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تیر نکالا، خون کا فوارہ نکل آیا، ادھر آسمان کی طرف دیکھا سورج بھی خونی ندیاں بنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پھر اپنا دیکھو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا ایک جنرل ہے وہ فوج کو لڑاتا ہے، خود نہیں لڑتا۔ ایک یہ ہے کہ خود لڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ مجاہدین ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ اب امام حسین کا پورا قافلہ اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جاتا، سب کو قتل کر دینا، شہید کر دینا، اس کے باوجود امام حسین اندر ہمت نہیں ہارتے۔ رب کعبہ کی قسم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑے، اس قدر لڑے، جب تک آخری سانس تھا یہی کہا نعرہ تکبیر، یا اللہ تیرے نام کو میں بلند کرتا۔ لڑتے لڑتے آخر کار اکیلا کب تک لڑے گا، کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد ظالم ایک آگے بڑھا، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے کہ جنہوں نے آل رسول کو تنگ کیے، ذبح کیا، اللہ نے ان کی دنیا کے اندر شکلیں مست کر دی، ان کے چہروں کو پر کالک لگا دی۔ جب اس نے سر قلم کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو سر قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر گئے۔ ابن زیاد کے پاس جب تشتری میں رکھا، ابن زیاد اپنی مکاری دغابازی کی وجہ سے امام حسین کے ہونٹوں پر ایک ناپاک چھڑی مار رہا تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کھڑا ہوا، انہوں نے فرمایا ظالم تجھے پتہ نہیں ہے یہ ہونٹ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو محبوب خدا چوما کرتا ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن سے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن سے رب کا قرآن